نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وقال في موضع آخر ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال في موضع آخر فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. صدق اللہ العظیم. جی میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور خصوصاً نوجوان سنی ساتھیوں، آج کی اس مبارک نشست میں ہم انشاءاللہ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، جبکہ آج کی جو ہماری پہلی نشست ہوئی اس میں ہم لوگ اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ کر چکے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً 39 مقامات پر آئے ہیں. 39 مقامات پر قرآن کریم کی متعدد صورتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ذکر مبارک فرمائے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں یا پھر بھانجے ہیں، دونوں طرح کی روایات ملی ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کا نام لوط نہیں تھا، بلکہ ان کا اصل نام ہاران ہے. باقی جس قوم کے پاس بھیجے گئے تھے ان کا جو فعل شنیع تھا اس کی وجہ سے آپ کو لوط کہا گیا ہے، جس کا ذکر آگے چل کر ہم کرتے ہیں. لوط علیہ السلام عامورہ اور سدوم کی بستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے. آج کل یہ علاقے جو تھے یہ سمندر کے اندر گھر چکے ہیں. بحر میت جہاں ہے آج، یہیں پر کبھی بستیاں ہوا کرتی تھیں. حضرت لوط علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں ان کا ذکر سب سے پہلے تو اس وقت ملتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر تشریف لے کر کے آئے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والی سب سے پہلے ان کی بیوی تھی، اور دوسرے نمبر پر یہی حضرت لوط علیہ السلام تھے. لوط علیہ السلام بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر رہے ہیں اور یہی انہوں نے پرورش پائی ہے. حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے یا تو بھانجے ہیں یا پھر بھتیجے ہیں. دونوں طرح کی روایات اور واقعات، دونوں طرح کا روایات جو ملتی ہیں. حضرت لوط علیہ السلام اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ جب وہ عراق کو چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم تو شام کے حران میں یہاں تشریف لے کر کے آئے، پھر مصر میں تشریف لے گئے، مصر سے پھر آپ کعبۃ اللہ کے قریب سے ہوتے ہوئے پھر آپ ملک شام میں تشریف لے گئے. آج کا جو فلسطین ہے وہاں تشریف لے گئے اور آخر عمر تک وہیں فلسطین ہی کے اندر رہے ہیں اور وہیں ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا. تو ان تمام اسفار کے اندر حضرت لوط علیہ السلام اپنے ماموں کے ساتھ یا پھر اپنے چچو کے ساتھ تھے. حضرت لوط علیہ السلام بھی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ جب وہ عراق سے ہجرت کر کے آ رہے تھے. تو یہ کچھ آثار بھی ملتے ہیں کہ ان کے پاس گائیں تھیں اور ان کے پاس اسی طرح بھیڑ وغیرہ تھیں، بکریاں وغیرہ تھیں، جو ساز و سامان تھا تو اس کو ہانکنے والے اور آگے آگے لے کے چلنے والے حضرت لوط علیہ السلام تھے. بہرحال جب آپ وہاں سے مصر کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آنے لگے تو اس وقت لوط علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کا جب گزر ہونے لگا، ملک شام کا جو علاقہ تھا آج کل جس کو اردن کہا جاتا ہے، اردن پہلے تو علیحدہ نہیں تھا تو بعد کے اندر یہ علیحدہ ہوئے، نام بھی اس کے بعد کے اندر پڑا ہے، تو اس وقت شام کا حصہ تھا یہ. تو جہاں آج کل جو ہے بحر میت ہے تو یہاں ایک بستی تھی تو جس کو عامورہ کی بستی یا پھر اور اسی طرح سدوم کی بستی کہا جاتا ہے. یعنی یہ تمام بستیاں تھیں، عامورہ اور سدوم وغیرہ یہ بستیاں یہاں پر موجود تھیں.
آج کل سمندر کا پانی چونکہ آگے بڑھتے بڑھتے جب آگے کی طرف بڑھا ہے تو اس لحاظ سے وہ جہاں پر یامورا اور سدوم کی بستیاں تھیں وہ نیچے آ گئی ہیں، یعنی وہ زمین کا حصہ نیچے چلا گیا ہے، وہ دب گیا ہے اور وہ پر پانی آ گیا ہے، ورنہ اسی جگہ پر یہ کبھی حصہ اوپر کی طرف ابھرا ہوا ہوتا تھا اور یہاں پر عمورہ اور اس طرح سدوم وغیرہ کی بستیاں تھیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب قوم لوط کے اوپر عذاب آیا تھا تو فرشتوں نے اس زمین کو نیچے سے اس کو اٹھا لیا تھا، تو اس طرح پانی جو ہے پھر وہ آگے کی طرف چلا آیا اور اس جگہ کے اوپر پانی جو ہے پھیل گیا اور پھر فرشتوں نے اٹھا کر اس بستی کو الٹ کر کے پھر اس کو زمین کے اوپر جو ہے پٹک دیا تھا۔ تو اس لحاظ سے وہاں پانی جو ہے آج بھی موجود ہے۔ تو کبھی یہاں اسی جگہ کے اوپر یہ سمندر اور پانی نہیں تھا، بلکہ یہاں یہ خشکی کا حصہ اوپر کی طرف ابھرا ہوا تھا، عمورہ اور سدوم کی بستیاں یہیں پر جو ہے موجود تھیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بھانجے یا پھر اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر کے جب وہ مصر سے واپس جو ہے جانے لگے اور شام کا جو یہ علاقہ تھا سدوم اور بستی جو تھی اور اسی طرح یا پھر عمورہ کی جو بستیاں تھیں، تو جب ان کے قریب سے یہاں سے گزرنے لگے تو یہاں پر جو ہے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ یہ جو آپ کے بھانجے یا پھر بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، ان کو میں نے نبی بنائے ہیں، ان کو میں نے پیغمبر بنائے ہیں، اور یہ جو سامنے ایک بستی ہے یہ سدوم یا عمورہ کی بستیاں، ان کی طرف میں نے ان کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا آپ ان کو یہیں چھوڑ دیجیے۔ تو حضرت ابراہیم نے آپ کو بتلایا، تو اس طرح پھر حضرت لوط علیہ السلام وہاں منتقل ہو گئے اور ان کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ کام کرتے رہے اور آپ محنت وغیرہ کرتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک لمبا عرصہ تک اس قوم کے پاس جو رہے ہیں، ان کو بار بار سمجھاتے رہے اور ان کو ڈراتے رہے، لیکن وہ قوم کے لوگ اتنے ضدی تھے، اتنی گھٹیا ترین عادتوں کے اندر جو ہے مبتلا ہو چکے تھے کہ ان کو سمجھانا اور ان کو راہ راست پر لانا اور ان کو جو ہے دین کی طرف بلانا وہ انتہائی مشکل تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب ان کے پاس تشریف لے گیا تو سب سے گھٹیا ترین جو ان کی عادت تھی، جن عادتوں کے اندر مبتلا ہوئے، سب سے گھٹیا ترین وہ یہ تھی کہ وہ امرد لڑکوں کی طرف ان کی رغبت زیادہ تھی، یعنی عورتوں سے اپنی شہوت پورا نہیں کرتے تھے بلکہ لڑکوں سے اپنی شہوت کو جو ہے پورا کیا کرتے تھے، اور لڑکوں سے اپنی جنسی جو ان کی حرارت تھی اس جنسی حرارت کو پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو بہت سمجھاتے رہے اور ان کو ڈراتے بھی رہے اور اس طرح ان کو ہدایت کا جتنا کچھ کہ ان کے ہو سکتا تھا ان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، محنت کرتے رہے، پر وہ لوگ نہ مانے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے آ کر اسحاق کی خوشخبری دی، جس طرح کہ ابھی آپ نے سنا ہے، اور پھر وہاں سے پھر وہ فرشتے جو ہے وہاں سے چلنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو روکا، کہا کہ دیکھو تم آگے کی طرف نہ جاؤ، وہاں پھر جو ہے جس بستی کو تم تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہو ابھی تم نے مجھے بتلایا ہے تو وہاں پر تو لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں، تو اس طرح آڑے آنے لگے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم آپ ہمارے ساتھ بحث نہ کریں، ابھی جس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے ہم۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو تباہ کرنے کا ہمیں فیصلہ دے چکے ہیں، لہٰذا ہر حال کے اندر ان کو تباہ کرنا ہے۔ باقی رہی بات لوط کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان کا بندوبست بھی کر دیا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ کر لیں گے۔ پھر یہی ہوا کہ پھر فرشتے وہاں گئے، اور جب گئے وہاں فرشتے تو یہ انسانی شکل کے اندر تھے، انسانی شکل و صورت کے اندر تھے فرشتے۔ تو جب فرشتے وہاں پر پہنچے تو حسین و جمیل تھے اور نوجوان تھے، اور ابھی گھر ہی کے اندر جو ہے پہنچے تھے، تو لوط علیہ السلام کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ میری جو قوم ہے وہ تو گندی عادتوں کے اندر مبتلا ہو چکی، اور ان فرشتوں کو انہوں نے دیکھا ہے تو یہ تو پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے تو یہ دوڑ پڑیں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ جیسے ہی جو ہے وہ فرشتے جو اندر داخل ہوئے، قوم کے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ وہاں پر گئی اور ان کو قوم کے لوگوں کو جا کر بتلایا کہ اس طرح جو ہے نوجوان آئے ہوئے میرے خامن کے پاس، لہذا تم جو ہے چلو۔ تو ان کو پھر ساتھ لے کر آئیں، تو وہ پھر ان دیواروں کو پلانگ رہے تھے، دروازے کو جو ہے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ لوط علیہ السلام کافی جو ہے پریشان ہوئے اور اس وقت کہا تھا کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی، قوت ہوتی کہ میں ان تمام لوگوں کو جو ہے اس وقت ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ اور پھر یوں کہا کہ وہ جو بیٹیاں بیٹھی ہیں میری تمہارے گھروں کے اندر، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ منزل باپ کے ہوتا ہے، اور اس طرح ان کے گھروں کے اندر وہ جو ان کی بیویاں تھیں ان کے لیے حلال تھیں ان کے لیے، تو ان کو حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیاں کہا کہ میری بیٹیاں یعنی تمہاری بیویاں جو تمہارے گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، میری سلبی بیٹیاں نہیں بلکہ بطور باپ ہونے کے، میں باپ ہوں
اور تم سب جو ہے اولاد خواہ و کافر ہو یا مشرک ہو۔ تو اس لحاظ سے وہ جو تمہارے گھروں کے اندر بیویاں تمہاری بیٹھی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور تم جا کر اپنی اس نفسانی خواہش کو ان کے ساتھ پورا کرو۔ تو قوم کے لوگ نہ مانے، بالآخر یہ ہوئی کہ فرشتوں نے کہا کہ تم ان کو چھوڑ دو، ان کا بندوبست ہم کر لیں گے، ہم ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام پھر ایک طرف ہو گئے۔ تو پھر جب رات کا آخری پہر آیا تو فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کا اب تم یہاں سے چلے جاؤ، جو لوگ ایمان لا چکے ان کو بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ، لیکن یہ جو آپ کی بیوی ہے بوڑھی ہے اس کو یہیں پر چھوڑ دینا ہے، کیونکہ یہ ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ بھی کافر ہے، آپ کی تعلیمات کے اوپر، آپ کی نبوت اور رسالت کے اوپر یہ ایمان نہیں رکھتی ہے، اس کو یہیں پر چھوڑ دو، تم چلے جاؤ، اور پیچھے کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھنا۔ یہ اس وجہ سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور نبی اور پیغمبر کا دل باپ کی طرح منہ ہوتا ہے، تو کہیں جب پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھیں تو کہیں لوط علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو ان کی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر، تو اس لیے کہا کہ پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ آگے آگے کی طرف دیکھنا ہے، اور سامنے وہ جو پہاڑ ہے اس کی وقار ہے، تم وہیں منتقل ہو جاؤ۔ تو دور ایک پہاڑ تھا، وہاں پر یہ سارے چلے گئے، اور پیچھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، جنہوں نے ایک ہی پر کے اوپر ساری بستی کو اٹھایا، اوپر آسمان کی طرف لے گئے، اور وہاں سے ان کو کنکر بھی پڑے، پتھر بھی ان کو اوپر کی طرف سے جو ہے پڑے، اور پھر جبریل امین نے اس کو جو الٹ کر دیا، جس سے یہ ہے کہ پھر زمین کا نیچے والا حصہ اوپر آ گیا، اور یہ سارے بستیاں تھیں، گھر تھے، مکانات تھے ان کے، وہ سارے کے ساتھ نیچے آ گئے، تو اس طرح پھر وہ ساری بستی جو ہے ملیا میٹ ہوگی، دب گئی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بحر میت کے کنارے جہاں آج کل پانی ہے، کہاں کہ اسی جگہ پر زمین کا یہ حصہ اوپر کچھ ابھرا ہوا تھا، اور یہیں کبھی ان کے مکانات ہوتے تھے، لیکن آج کل وہاں سمندر کا پانی ہے۔ تو محققین کی رائے یہ بھی ہے کہ جب فرشتوں نے اس جگہ کو اٹھایا تھا تو ظاہر ہے مٹی کا وہ حصہ جو اٹھ گیا، اور وہ جگہ جو ہے اس پانی کے برابر ہو گئی، تو پانی اس پہ جلدی سے آگے کی طرف منتقل ہو کر اس زمین کی جگہ کو اس کو جو ہے گھیر لیا تھا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے پانی منتقل ہو گیا ہے۔ اگر اس جگہ کو اٹھایا نہ جاتا، مٹی کو اٹھایا نہ جاتا، تو تب تو وہ پانی پیچھے کی طرف جو ہے ایک جگہ پر وہ وہاں پر کھڑا تھا اور وہیں رکا ہوا تھا، توقف اس نے اختیار کر رکھا تھا، آگے کی طرف نہ بڑھتا وہ۔ تو آج کل اس جگہ پر جو ہے سمندر کا پانی ہے جس کو بحر میت کہتے ہیں۔ تو اس طرح فرشتوں نے سارے بستی کو تاہو بالا کر دیا، اور اس طرح اس کو برباد کر دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام پھر اس جگہ کو انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کے حکم پر، پھر وہ وہاں یہاں کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لیا ہے، یہاں مکہ المکرمہ کے اندر تشریف لیا ہے، اور باقی ساری عمر یہیں پر گزاری ہے، اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے قریب اور یہاں 99,000 انبیاء علیہ السلام قبور ہیں، تو ان میں سے ایک لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے، جس کا ذکر ہم ابھی ایک نام ذکر کر چکے ہیں، الیعرز یا پھر الیعزر۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر رہا کرتا تھا اور کام کاج وغیرہ کیا کرتا تھا، جیسا کہ ابھی ہم نے اسحاق علیہ السلام کا ذکر بھی کچھ گھنٹے پہلے ہم نے کیا۔ تو اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب یہ رہتا تھا تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے ان کو بھیجا الیعرز یا الیعزر کو، کہا کہ تم جاؤ لوط علیہ السلام کی خیر و عافیت معلوم کر کے آؤ۔ تو یہ جب گیا، نوکر تھا ایک طرح کا، تو جب یہ گیا وہاں، تو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی شرارتیں کس حد تک جو ہے پہنچی ہوتی۔ تو جب یہ الیعزر یا الیعرز یہ وہاں پہنچا سدوم کی بستی کے اندر، تو وہیں ایک سدومی کھڑا تھا، شرابی تھا وہ، تو اس نے پتھر اٹھایا اور اس الیعزر یا الیعرز کو اس نے زور سے مارا اور ان کے سر کے اندر آ لگا، جس سے اس کا سر بہت زخمی ہو گیا۔ جب اس کا سر جو ہے زخمی ہوا اور خون اس کے سر سے جو ہے بہنے لگا، تب یہ وہاں گیا اور وہاں کا جو حاکم تھا اس حاکم کی خدمت کے اندر گیا اور اس کو جا کر کہا کہ اس نے میرے ساتھ جو ہے زیادتی کی ہے اور مجھے پتھر مارا ہے، جس سے یہ میرے سر سے جو ہے خون بہ رہا ہے، لہٰذا مجھے اس کا بدلہ دلوا دیجیے۔ تو اس پر اس نے کہا کہ دیکھیے، اس نے آپ کو پتھر مارا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس کی اجرت دو، کیونکہ اس نے ایک طرح کا پتھر مار کر اپنی قوت صرف کی ہے، اور یوں سمجھیں کہ اس کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہیں پتھر مارا ہے۔ تو جو چھوٹے تھے ان کی بھی یہی حالت تھی کہ عدل و انصاف کا نام تک کچھ نہیں تھا، اور جو ان کے بڑے تھے، ان کے سردار تھے، ان کی کچھ اسی طرح کی حالت تھی۔ تو الیعزر وہ بھی بہت عقل مند آدمی تھا، تو اس نے بھی نیچے سے پتھر اٹھایا اور بادشاہ کو زور سے مارا۔ اس نے کہا کہ یہ بدلہ ہو گیا ہے یہ، اور پھر وہاں سے بھاگ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر بتلایا کہ میں تو اس طرح گیا ہوں، ان لوگوں نے مجھے جو پتھر مارا ہے، ان کے سردار کے پاس میں گیا تاکہ ان سے انصاف لوں، تو اس نے بھی مجھے کہا کہ تم اس کو جو ہے بدلہ دو، کچھ انعام دو اس کو کہ اس نے تمہیں پتھر مارا ہے
اور اس طرح اس کی قوت صرف ہوئی ہے، لہٰذا اس کا انعام بنتا ہے کہ اس کے نام دو. تو کہتا ہے کہ میں نے انعام اس کو یہی دیا کہ پتھر اٹھا کر میں اس کے سر کے اندر مار دیا، میں نے کہا یہ انعام ہے تمہارا. تو یہ قوم بالکل گھٹیا ترین تھی اور گھٹیا ترین عادتوں کے مبتلا ہو چکی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے ان کو تباہ برباد کر دیا. اب آتے ہیں قرآن کریم کی طرف جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. یہ سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 86 ہے 86، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. نیز اسماعیل اور الیسع، یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی اور ان سب کو ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے اوپر فضیلت بخشی تھی. یعنی اسماعیل ہوں یا الیسع ہوں، یونس اور لوط، ان لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی ان انبیاء علیہ السلام کی لسٹ کے اندر شامل ہے. فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو ہم نے تمام جہان والوں کے اوپر ہم نے ان کو فضیلت بخشی تھی. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوط علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ انبیاء علیہ السلام کے اتنے اندر بھی اتنا بڑا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام جہان والوں پر ہم نے ان کو فضیلت بخشی تھی. اسی طرح قرآن کریم کے سورۃ الاعراف ہے اور آیت نمبر اس کی 80 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 8 ہے یہ لوط علیہ السلام کا ذکر کیا. فرمایا ونوح ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی شخص نے نہیں کی. یعنی تم ایسے برے کاموں کے اندر مبتلا ہو چکے ہو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کے دنیا سے آنے سے قبل اس جیسا کام کسی اور کام نے نہیں کیا. اس کام کے موجب یعنی اپنی خواہش کو پورا کرنا لڑکوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ، اس کی ابتدا سب سے پہلے قوم لوط نے کی ہے. تو کہا کہ جان والوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس بری کام کی طرف سبقت کی ہو. تم ہی سب سے پہلے وہ لعنتی لوگ ہو جنہوں نے اس کام کو سر انجام دیا. اسی طرح انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. تم جن سے حوث پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، یہ کوئی اتفاق واقع نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ شرافت کی تمام حدیں پلنگ چکے ہو. یعنی تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اپنی اس نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کے پاس جاتے. عورتیں تمہارے گھروں کے اندر تمہاری بیویاں موجود ہیں اور ان کی پیدائش بھی اسی وجہ سے ہے، اس لیے اللہ نے ان کو پیدا فرمائے ہیں. تو لہٰذا تم اپنی ضرورت کو وہاں پورا کرتے بلکہ تم نے مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کی تم نے کوشش کی ہے. تو یہ ایسا تم نے کام کیا ہے کہ جو تمام گناہوں کی جتنے بھی حد ہیں ان تمام کو تم نے پار کر لیا. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں. یعنی استہزاء کہا کہ جب یہ اچھے بنتے ہیں اور ہمیں برائیوں سے روکتے ہیں تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. یہ استہزاء ان لوگوں نے کہا. تو پھر اس کا ہمارے اندر برے لوگوں کے اندر رہ کر کام کیا ہے؟ لہٰذا پھر اس کو اس بستی سے نکال دو. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. پھر یہ ہوا کہ ہم نے ان کو یعنی لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا، البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں کے اندر شامل رہی جو عذاب کا نشانہ بنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو پھر وہاں سے نکال لیا، ان کو محفوظ کر لیا اور بقیہ جو ان کی قوم تھی وہ تمام کے تمام برباد کر دی گئی. کیسے ان کے اوپر عذاب آیا؟ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی، اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسے ہوا، یعنی ہولناک ان کا انجام ہوا. مطلب یہ ہے کہ جب فرشتوں نے ان کی بستی کو اوپر کی طرف اس کو اٹھایا تھا اور آسمانوں کی طرف ان کو لے گئے تھے تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ فرشتوں نے اوپر سے ان کو پتھر مارے تھے اور اس طرح پھر ان کی اس بستی کو الٹ کر دیا گیا تھا اور پھر زمین کے اوپر اس کو پھینک دیا گیا، نچلا حصہ اوپر والا حصہ نیچے آ گیا. اس طرح یہ قوم دب کر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئی. آگے یہ سورہ ہود ہے اور آیت نمبر اس کی 70 ہے، قرآن نمبر یہ 12 ہے، جس میں لوط علیہ السلام کا ذکر پاک اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ. مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو وہ ان سے کھٹک گئے اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا. فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، ہمیں آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے اور لوط کی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے. وہی واقعہ جو ابھی ابراہیم علیہ السلام کا گزرا ہے کہ
کہ فرشتے ان کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے بیٹے کی، اور لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی اس کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا ابراہیم، تم پریشان نہ ہو، ہم آئے ہیں تمہارے پاس تاکہ تمہیں بچے کی خوشخبری سنائیں اور لوط علیہ السلام کو قوم کو ہم جو ہے تباہ کریں۔ وامرأته قائمة فضحكت وبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق یعقوب، ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی اور وہ ہنس پڑی، تو ہم نے انہیں دوبارہ اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ کس نے؟ فرشتوں نے۔ ذرا ان آیت کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسحاق لوط علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جی دیکھیں، یہ آیت نمبر 74 بنتی ہے، 3 آیات کو چھوڑ دیا بیچ میں۔ قالوا وتعجبنا، بلکہ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوئی، ان کو خوشخبری بھی مل گئی، تو انہوں نے ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں انہوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا کہ دیکھو لوط وہاں پر ہیں، ان کی قوم کو تم تباہ نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے۔ تو اس طرح فرشتوں کے ساتھ وہ بحث و ویسا کرنے لگے۔ تو اس پر جو ہے فرشتوں نے کہا ان ابراہیم، کہاں چلے گئے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے بردبار، اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے، ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ جب وہ فرشتوں کو قوم لوط کے پاس نہ جانے کی ترغیب دے رہے تھے تو ہمیں اس وجہ سے کہ ابراہیم کا جو دل ہے بہت موم تھا، ان کا دل بہت نرم تھا اور بہت محبت و شفقت رکھتے تھے، تو اس لیے تو پھر وہ لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے سے فرشتوں کو روک رہے تھے۔ تو ان کا دل نرم تھا اور اسی وجہ سے، موم ہونے کی وجہ سے، نرم دل ہونے کی وجہ سے وہ آڑے بن رہے تھے۔ تب فرشتوں نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہو چکا ہے، لہٰذا آپ ہمیں جانے دیجیے۔ پھر یہ ہوا فلما ذهب عن ابراہیم الروع، بلکہ یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء من ربك وانهم آتيهم عذاب غیر مردود، ہم نے ان سے کہا کہ ابراہیم اس بات کو جانے دو، یقین کر لو کہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کا کوئی پیچھے نہیں لٹا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ ان پر عذاب آئے گا، یقیناً آئے گا، اور وہ پیچھے عذاب نہیں ہٹ سکتا، ان پر اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا اے ابراہیم تم آڑے نہ بنو۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عسير، جو ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی جگہ سے گھبرائے، ان کا دل پریشان ہوا اور کہنے لگے کہ آج کے دن بہت کھٹن ہے۔ یعنی جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو چونکہ انسانی شکل کے اندر تھے تو لوط علیہ السلام نے دیکھا تو پریشان ہو گئے، کہا کہ یہ قوم تو مجھے تنگ کرے گی اور میرے لیے تو یہ بہت کڑا وقت آ گیا ہے، کیسے میں ان کو جو ہے کنٹرول کروں گا قوم کے لوگوں کو۔ تو اس طرح ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور کہا کہ یہ آج کا دن میرے لیے بہت ہی مشکل دن ہے یہ۔ وجاء قومه يهرعون إليه من قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور اس سے پہلے وہ برے کام ہی کیا کرتے تھے، یعنی وہ پہلے سے ان برائیوں کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ جب ان کو یہ خبر ملی کہ نوجوان لڑکے آئے بیٹھے ہیں لوط کے پاس تو تب تو وہ لوگ جو ہے دوڑتے ہوئے جو آئے اور کہا کہ ان کے اوپر ہم جو ہے اپنی ضرورت پورا کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اوپر ہم جو ہے توسع چاہتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس غرض سے آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ پاکیزہ ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھلا آدمی بھی نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہارے گھروں کے اندر تمہاری بیویاں بیٹھی ہیں اور میری سمجھو کہ بیٹی ہیں وہ، کیونکہ نبی اور پیغمبر بمنزل باپ کے ہوتا ہے، اور اس طرح ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بمنزل نبی اور پیغمبر کے لیے اولاد کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ میری جو بیٹی ہیں، یعنی تمہاری جو بیوی ہیں، یہ سلوی بیٹیاں نہیں، تمہاری جو ہے جو بیوی ہیں گویا کہ میری بیٹیاں ہوئیں بمنزل باپ ہونے کے، نبی ہونے کے، تو وہ تمہارے پاس ہیں اور تمہارے لیے حلال ہیں، لہذا تم ان کے پاس جو ہے چلے جاؤ، اپنی ضرورت کو ان سے جو ہے پورا کر لو اور تم اللہ سے ڈرو اور مجھے ان مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ کیا کہیں گے کہ کیسے یہ لوگ ہیں یہ، اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے عقل مند جو تمہیں سمجھایا میری بات کو کم از کم لے، اور پھر تم سب کو جو ہے کہیے کہ آؤ واپس چلو، سارے تم ایک جیسے ہو۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کچھ مطلب نہیں
اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں. کہتے کہ ہمیں ان کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ بس ہمیں ان لڑکوں کے اوپر ہمیں قدرت دی جائے. قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید. لوط نے کہا کہ کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا. مطلب یہ ہے میرے پاس اتنی قوت ہوتی، طاقت ہوتی کہ تم سب کو میں نیست و نابود کر دیتا، تم سب کو جو میں ختم کر دیتا ہے. کاش ایسی تو قوت میرے پاس ہے ہی نہیں. قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید. یہ میرے پاس کوئی ایسا مضبوط قلعہ ہوتا جس کے اندر محفوظ ہو جاتا اور تمہاری شرارتوں سے محفوظ رہ سکتا. قالوا یا لوط. جب یہ ساری بحث و بحث ہو رہا تھا تو فرشتے ادھر سے دیکھ رہے تھے، تو ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوط، انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. اب فرشتوں نے لوط سے کہا کہ اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ کافر لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، لہذا تم رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. ہاں مگر تمہاری بیوی وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آ رہی ہے. یقین رکھو کہ ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہو چکا. کیا صبح بالکل نزدیک نہیں آ گئی؟ بالکل صبح نزدیک آ چکی ہے، لہٰذا صبح کے وقت ان کے اوپر عذاب آئے گا. تم پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، یہاں سے تم چلے جاؤ اور یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی غار کے اندر چلے جاؤ اور ہم ان تمام کو جو ہے ہلاک کر کے رکھ دیں گے. باقی یہ جو اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیواریں پھلانگنے کی کوشش کر رہی ہیں، تمہیں پریشان کر رہے ہیں، جس سے تم پریشان نہ ہو، یہ ہم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے اور تم تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتے. فلما جاءنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. پھر جب ہمارا حکم ہو گیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا اور ان پر پکی مٹی کے تہ بتہ پتھر برسائے. یعنی وہ پکی سی مٹی کے وہ بنے ہوئے تھے تو گولی نما، تو وہ ان کو فرشتے جو ہے اوپر سے ان کو جو ہے مار رہے تھے. اور اس طرح پھر ان کی اس پوری بستی کو ان کو نیچا کر کے نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا، اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، جس سے ہمیشہ جو ان کو دبا دیا گیا. مسومۃ عند ربک وما هی من الظالمین ببعید. جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، یہ بستی مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے نام بھی موسوم تھے کہ یہ فلاں کو جا کر لگے گا، یہ فلاں کو جا کر لگے گا، اور اسی طرح ہوا اور اس طرح وہ تمام کے تمام جو ہے برباد کر دیے گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے ان آیات کے اندر فرمایا ہے. جی اسی طرح یہ سورۃ ہجر ہے، آیت نمبر 60 ہے، جہاں لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین. البتہ لوط کے گھر والے اس سے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا بلکہ ذرا اس سے پیچھے چلتے ہیں جہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے. یہ وہی واقعہ ہے جب یہ گزرا ہے اسحاق علیہ السلام کی بشارت جو فرشتوں نے آ کر دی، اور لوط علیہ السلام کے قوم کو تباہ کرنے کا واقعہ جو بیان کیا سورہ حجر کے اندر یوں آیا ہے. فرمایا قال فما خطبكم ایھا المرسلون. تو پھر ان فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے، پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، آپ کے سامنے کیا مہم ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام جب خوشخبری سن لی بیٹے کی، اور اس طرح یہ بھی خوف جاتا رہا کہ یہ کوئی میرے دشمن نہیں ہے بلکہ یہ بھیجے ہوئے اللہ کے فرشتے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ تم کس کام کے لیے آئے تھے، کس مہم کے لیے آئے تھے؟ کیا محض خوشخبری مجھے سنانے کے لیے آئے تھے یا اس کے ساتھ کوئی اور کام بھی تمہیں تھا؟ تو اس پر فرشتوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمون. ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ ہے قوم لوط. ان کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین. البتہ جو لوط کے گھر والے ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں، ہم ان کو تباہ اور برباد نہیں کریں گے، اور ان سب کے علاوہ باقی جتنے ہیں ان
تمام کو برباد کر دیں گے، ہم ان کو بچا لیں گے۔ الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سوائے ان کی بیوی کے ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو عذاب کا نشانہ بننے کے لیے پیچھے رہ جائیں گے، یعنی جو پیچھے رہ جائیں گے ان تمام کو ہلاک کریں گے، ان کی بیوی کو ہلاک کریں گے، باقی تمام کو چھوڑ دیں گے، اور جو مومنین ہیں وہ اس کے اندر ہلاک نہیں ہوں گے۔ فلما جاء لوط المرسلون، چنانچہ جب یہ فرشتے لوط کے گھر والے کے پاس پہنچے، قال انکم قوم منکرون، تو لوط نے کہا کہ آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ کون؟ جب یہ فرشتے پہنچے تھے لوط علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اجنبی لوگ جو ہیں معلوم ہوتے ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر کے آئے ہیں جس میں لوگ شک کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کے گھر والوں نے کہا کہ آپ کون ہو، نئے آدمی ہمارے پاس آ گئے ہو، تو اس نے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ قوم کے لوگ جیسے عذاب کو جھٹلایا کرتے تھے، ہم تو وہ عذاب لے کر آئے ہیں، اللہ کے ہم فرشتے ہیں، اپنا تعارف یوں کرایا۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں اور یقین رکھیے کہ ہم سچے ہیں، یعنی سچے ہیں کہ ہم ان کے اوپر عذاب نازل کریں گے اللہ کی طرف سے، اور ہم اس بات کے اندر سچے ہیں کہ جو فیصلہ اللہ کا ہو چکا وہ ہو چکا، یہ کبھی جو ہے بچ نہیں سکتے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، لہذا آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیں جہاں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جہاں ہم بتائیں گے آپ کو، آپ اسی پہاڑ کے اندر تشریف لے جائیے۔ لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا کہ تم ان کے پیچھے پیچھے چلنا، سارے قوم کا خیال رکھنا ہے آپ نے، ان کو آگے چلانا ہے اور پیچھے مڑ کر کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور اسی طرح ہم نے لوط تک اتنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ لوط علیہ السلام کو بتلا دیا گیا تھا کہ رات کے آخری حصہ میں آپ یہاں سے چلے جائیں گے، اور جب بالکل عین صبح کا وقت ہوگا تو اس وقت ان تمام لوگوں کے جڑ کو کاٹ کر رکھ دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ وجاء المدینۃ یستبشرون، اور شہر والے خوشی مناتے ہوئے لوط کے پاس آ پہنچے۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، تو لوط نے ان سے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہذا مجھے رسوا نہ کیجیے۔ یعنی جب ان قوم کے لوگوں کو پتہ چلا تو اس وقت وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم ان لڑکوں تک رسائی چاہتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مہمان ہیں، تو مجھے تم ان کے سامنے دلیل رسوا نہ کرو، کیا کہیں گے، کیا ایسے برے لوگ ہیں یہ کہ مہمانوں کے ساتھ بھی یہ برتاؤ کرتے ہیں یہ، لہذا تم یہاں سے بھاگ جو چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، کہنے لگے کیا ہم نے آپ کو پہلے ہی دنیا جہان کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع نہیں کر رکھا تھا؟ آپ کو نہیں کہا تھا کہ اس جیسے لوگوں کو یہاں آپ نہ لایا کر کیجیے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی؟ اب پھر دوبارہ سے ان کو آپ نے دعوت دی ہے اور وہ لوگ یہاں پر آئے ہیں آپ کے پاس۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، تو لوط نے کہا کہ اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں جو تمہارے نکاح کے اندر ہیں تمہارے پاس موجود ہیں ہی، لہٰذا یہ میری بیٹی ہیں، تو جو تمہاری بیوی ہیں، لہٰذا تم اپنی ضرورت کو ان سے جو ہے پورا کرو، اور اس طرح مجھے ان کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے پیغمبر تمہاری زندگی کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بدبستی کے اندر اندھے بنے ہوئے تھے، یعنی وہ لوگ اتنے جو ہے ذلیل ہو چکے تھے، وہ لوگ اتنے جو ہے خبیث بن چکے تھے وہ، کہ بالکل ان کو کچھ شعور بھی ان کو نہیں رہا تھا، حتیٰ کہ ان کو اس چیز کا ادراک نہیں رہتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور نہ وہ توبہ کی طرف آئے، نہ وہ استغفار کی طرف آئے، بلکہ اپنی شنیعت کے اندر اور اپنی خباثت کے اندر مزید بڑھتے چلے گئے، کبھی پیچھے کی طرف موڑ کر انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، چنانچہ سورج نکلتے ہی ان کو چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ جیسے ہی سورج نکلنے لگا تو اس وقت ان کے اوپر، یعنی بالکل عین صبح کا وقت ہو چکا، روشنی پھیل چکی صبح کی، یعنی سورج نہیں نکلا، عین سورج نکلنے کا وقت آ چکا، تو اس وقت ان کو جو ہے ایک چیخ نے ان کو جو ہے آ پکڑا، چنگھاڑ نے آ پکڑا، مطلب یہ ہے کہ ان بستیوں کے اوپر اٹھایا گیا، چنگھاڑ کے بھی ان کے اوپر عذاب آیا، اور اس طرح پھر جو ہے ان کے اوپر سے پتھر برسے اور پھر ان کو جو ہے تہہ بالا کر دیا گیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر ہم نے اس زمین کو تاہ و بالا کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ دیکھو تین طرح کے عذاب آئے ہیں، ایک یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پتھر بھی برسے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ان کی بستیوں کو الٹ بھی کر دیا گیا آخر کے اندر، اور اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ ان کی وہ جو بستیاں تھیں
ان کے اوپر چیخ بھی، خاص قسم کی آواز بھی آئی، جس طرح کہ وہ قوم صالح کے اوپر آئی تھی، قوم سمود کے اوپر آئی تھی، یعنی صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اوپر آئی تھی، قوم صالح اور قوم سمود کے اوپر جو سیاح کا عذاب آیا تھا، تو اسی طرح ان کے اوپر بھی آیا، اور اس طرح ان کے اوپر پتھر بھی برسے، اور اس طرح ان کی بستیوں کو تہہ بالا بھی کر دیا گیا، 3 طرح کے عذاب ان کے اوپر آئے۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، آگے اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کے سارے واقعے میں ان لوگوں کی بڑی نشانی ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، یعنی جو لوگ عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں تو سب کے لیے جو ہے اس کے اندر یہ ایک طرح کی اس کے اندر عبرت ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اس سے جو ہے عبرت حاصل کریں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ بستیاں ایک ایسے راستے پر واقع ہیں جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں۔ یہ خصوصاً مکہ والوں کے لیے کہا گیا ہے کہ تم راستوں کو اختیار کرتے ہوئے شام کی طرف تم جاتے ہو، اور اس طرح دیگر علاقوں کی طرف تم تجارت والوں کے گھر سے جاتے ہو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، لہذا تم اس سے جو عبرت حاصل کرو کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کا قصور تمہارا قصور ایک ہے، اللہ نے ان کو سزا دی ہے تو اللہ تمہیں بھی سزا دینے پر جو ہے قدرت رکھتا ہے، لہذا خدا کی عذاب آنے سے پہلے تم توبہ اور استغفار کر لو۔ اسی طرح قرآن کریم میں یہ سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 71 ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط کا تذکرہ کیا، فرمایا وَنَجَّيْنَاهُمْ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم انہیں اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے ہیں جس میں ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ اس مراد مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے۔ فرمایا کہ لوط علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا، اور اس طرح جو قوم ایمان لے کر کے آئی تھی ان تمام کو ہم نے جو ہے بچا لیا تھا، اور ان کو مکہ کی سرزمین پر ہم نے ان کو جو ہے بھیج دیا تھا، اور آخر زندگی انہوں نے وہیں پر گزاری۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق کا بیٹا عطا کیا اور یعقوب بھی اضافی طور پر ان کو جو ہے عطا کیا، اور اس طرح تمام کو ہم نے جو ہے نیکوکار بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے وہی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید بھی فرمائی تھی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ لیکن سب کے ساتھ ابراہیم ہوں، اسحاق ہوں، یعقوب ہوں، لوط علیہ السلام ہوں، اور یوسف علیہ السلام ہوں، اسماعیل علیہ السلام ہوں، وہ تمام نیکوکاروں میں سے تھے۔ آگے پھر لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا، یعنی ان کو نبوت بھی عطا کی تھی، ان کو علم بھی عطا کیا تھا، اور اس طرح ان کے پاس جو دانش تھی وہی ان کو دانش عطا کی تھی جو انبیاء علیہ السلام کو ہم عطا کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کیا کرتے تھے، لڑکوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کیا کرتی تھی، ہم اس بستی والوں کے پاس ان کو بھیجا تھا۔ حقیقت میں بہت برائی والی نافرمان قوم تھی، یعنی بہت ہی بری قوم تھی وہ، اور نافرمان قوم تھی وہ، اور ذلیل اور ایک طرح کے گندے لوگ تھے وہ، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھیجا تھا لیکن لوگ نہ مانے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پاس بلا لیا، ایک طرف کر لیا، باقی سب لوگوں کو برباد کر دیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ حج کے اندر آیت نمبر 43 ہے، پارہ نمبر 17 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا، فرمایا وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور نیز ابراہیم کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَقُدِّ وَمُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور مدین کے لوگ بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا، چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی پھر انہیں پکڑ میں لے لیا، آپ دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی تھی۔ یعنی جتنے بھی یہ لوگ گزرے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے قوم کے لوگ، تو اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم ان تمام کے تمام کو ہم نے سزائیں دی تھیں کیونکہ انہوں نے ہمارے نبیوں اور پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو عراق کے اندر یہاں جھٹلایا گیا تھا، اور اس قوم کے لوگوں نے آپ کو تو آگ کے اندر چیخا کے اندر ڈال دیا، وہ تو آپ وہاں سے باہر تشریف لے کر کے پھر اللہ کے حکم پر آپ نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، وہاں سے ہجرت کر کے شام سے پھر مصر سے پھر شام میں، اور پھر علاقہ وہاں فلسطین کے اندر شام کا جو علاقہ تھا وہیں آپ نے ساری زندگی جو ہے گزاری ہے، تو اس طرح ان کو جو ہے جھٹلایا گیا تھا۔ اس طرح قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، تو فرمایا کہ ان سب کو ہم نے جو ہے سزائیں ہم نے ان کو دی تھی۔ اسی طرح اسی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 76 میں ہے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا
کہ ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا یقیناً نیک لوگوں میں سے تھے، سب کے سب، جس میں ابراہیم بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں اور لوط بھی ہیں۔ آگے ہاں جی، بلکہ ان کا تذکرہ کر چکے، اور ذرا دیکھتے ہیں آگے۔ یہ آیت نمبر 43 سورۃ الحج ہے، بلکہ یہ تو کر چکے ہیں۔ جی، یہ سورۃ الشعراء ہے، آیت نمبر 160 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ارشاد فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، لوط علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط لا تتقون، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، یعنی ان کو توحید کا پیغام سناتے ہوئے ان سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، خوف کرو، اور تم ایسے کام جو ہے نہ کیا کرو۔ انی لکم رسول امین، اور میں تمہارے پاس رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور امانت دار ہوں۔ جو پیغام اللہ کی طرف سے مجھے ملتا ہے وہی میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات کو مانو، تسلیم کرو۔ اما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا جو میں پیغام توحید تم تک پہنچاتا ہوں۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنی ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہاں کی پرورش کرتا ہے، یعنی میرا اجر میرا رب مجھے عطا کرے گا، اس میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور اس لحاظ سے میرا تمہارے سامنے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا دنیا کے سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو، یعنی تم ہی تو ہو جو ایسا جو ہے شنی کام سر انجام دیتے ہو، ورنہ اس جیسا کام تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں سر انجام دیا۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُم رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے بالکل گزرے ہوئے لوگ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری جو بیوی ہیں وہ اس مقصد کے لیے ان کی پیدائش تھی، ان کی خلقت تھی، ان کو تم نے چھوڑ دیے ہیں، اور تم حد سے بالکل تجاوز کر کے تم اس برے کاموں کے اندر مبتلا ہو چکے ہو، اور تم ان کے پاس جاتے اور اپنی ضرورت کو ان سے جو ہے پورا کرتے۔ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، تو اس پر قوم کے لوگ جو ہے کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں بستی سے نکال باہر کیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح کے ایسے لوگوں کو بستی سے نکال دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں پر وہاں کی اکثریت ان کے خلاف ہو جاتی ہے، تو کہا کہ تمہارے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا، کیونکہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام ہمارا ایک ہی ذہنیت ہے اور ایک ہی مدعا کے اوپر ہم کھڑے ہیں، لہذا تم ہی ہو جو ہماری ان باتوں کی تردید کرتے ہو اور ہماری ذہنیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہو، برائیوں سے ہم کو جو ہے روکتے ہو، لہذا تم اکیلے ہو، ہم اتنے زیادہ ہیں، لہذا ہم بھی تمہیں جو نکال دیں گے جس طرح کہ اکثریت اقلیت کو نکال دیا کرتی ہے۔ قالوا لئن لم تنتهي، بلکہ قال انی لعملکم من القالین، لوط نے کہا یقین جانو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے اس کام سے بالکل بیزار ہیں، یعنی میں تو ایسا کام جو ہے سر انجام نہیں دیتا، اس لیے تو میں تم کو روکتا ہوں کہ یہ برے کام نہیں ہے، اور یہ اچھا کام ہو تو تمہیں خود ہی سر انجام دیتا، پھر میں تم کو روکتا تو تم کہتے کہ تم خود بھی اس کام کے اندر مبتلا ہو، ہمیں کیسے جو ہے روکتے ہو، لہٰذا یہ برا کام ہے نا، اس لیے تو پھر میں اس کام میں جو ہے قریب نہیں جاتا، لہٰذا اس لیے میں تم کو روکتا ہوں کہ تم بھی اچھے بن جاؤ۔ اگر یہ اچھا کام ہوتا تو میں خود بھی کرتا، اور پھر تمہیں روکتا تو پھر تمہیں عذر پیش ہوتا کہ دیکھو خود بھی کام تم کرتے ہو تو اس مطلب یہ اچھا کام ہے اور ہمیں تم اچھے کام سے روکتے ہو، تو برا کام ہے، میں خود بھی اس کے قریب نہیں جاتا، اس لیے میں تم کو بھی روکتا ہوں کہ تم بھی اس کے قریب مت جاؤ۔ ربی نجنی واہلی مما یعملون، میرے پروردگار جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو ان سے نجات دے دیجیے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور پھر ان کو نجات دے دی، ان لوگوں کو برباد کر دیا۔ فنجیناہ وآلہ اجمعین، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو پھلا کر نجات دے دی تھی، سب گھر والوں کو نجات دے دی، اور اس طرح لوط علیہ السلام کو نجات دے دی، مومنین کو علیحدہ کر لیا، ان کو بچا لیا، اور باقی تمام کو برباد کر دیا، الا عجوزا فی الغابرین، مگر سوائے ایک بڑھیا کی جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہی، وہ ان کی بیوی تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا، جتنے لوگ تھے سب کو برباد کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ان پر ایک زبردست بارش برسا دی، بس بہت بری بارش تھی جو ان پر برسی جنہیں پہلے سے ڈرا دیا گیا تھا، کہ ان کے اوپر بارش برسا دی گئی، کس کی؟
پانی کی بارش نہیں، پتھروں کی بارش ان کے اوپر برسا دی گئی اور بہت بری بارش تھی، کوئی بھی ان پتھروں سے نہ محفوظ رہا، ہر ایک کو پتھر لگے، تو ہر ایک کا نام گویا کہ ان پتھروں کے اوپر لکھا ہوا تھا، یہ پتھر فلاں کو جا کے لگے گا، یہ پتھر فلاں کو جا کے لگے گا۔ جس طرح کہ وہ اصحاب فیل آئے تھے تو یہاں مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے، تو اوپر سے جب وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں نے بابیل نے ان کے اوپر جو پتھر جو ہے برسائے تھے، تو ہر ایک کا نام ان کے اوپر لکھا ہوا تھا، یعنی معصوم تھا، اور وہ پتھر لگتا تھا اسی کو جا کر لگتا تھا، اوپر سے لگتا نیچے سے خارج ہو جاتا، تو اس طرح تمام لوگوں کو برباد کر دی گئی۔ ان کے ساتھ بھی گویا تو اسی طرح ہوا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، تو فرمایا کہ اس کے اندر لوگوں بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں، تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورۃ النمل ہے، آیت نمبر 54 ہے، یعنی 54، پارہ نمبر 19 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم کھلی آنکھوں دیکھتے ہوئے بھی بے حیائی کا یہ کام کرتے ہو؟ یعنی وہ ایسے بے حیا ہو چکے تھے، ایک تو بے حیائی کا کام کرتے ہی، لیکن دوسرا یہ کہ سب کے سامنے کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ چھپ کر یا کچھ نہ کچھ تو ان کے اندر شرم اور حیا ہوتی، ایک تو برا کام کرتے ہوئے شنی کام کرتے ہوئے دوسرے سب کے سامنے، اور پھر ان کا تذکرہ بھی سب کے سامنے پوری بڑی مجلسوں کے اندر کرتے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کا تذکرہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے کریں کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ذات ہے، اور جب توبہ کرے تو اللہ کے سامنے کہیں کہ اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، میں اس پر نادم، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تو مجھے معاف کر دے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے فلاں میں نے کام کیا، فلاں نہیں، برے کام کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اور قومیں یہ جو لوط تھی یہ اسی طرح کیا کرتے تھے، برے کام بھی کیا کرتے تھے، پھر سب کے سامنے کرتے تھے، وہ کام بھی برا ہوتا تھا، اور پھر اس کا تذکرہ بھی بڑی مجلسوں کے اندر کرتے تھے، تو یہ ان کے لیے دوہرا گناہ ہو جاتا تھا۔ فرمایا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم تجہلون، کیا یہ کوئی یقین کرنے کی بات ہے تم اپنی جنسی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی جہالت کے کام کرنے والے لوگ ہو، یعنی مردوں سے تم اپنی شہوت کو پورا کرتے ہو، حالانکہ تمہیں عورتوں سے جو ہے شہوت کو پورا کرنا چاہیے تھا، اور وہ اس مقصد کے لیے ان کی خلقت ہے، ان کی پیدائش ہے۔ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، اس پر یہ لوگ کہنے لگے کہ سوا ان کی قوم کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال کر دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی وہ استہزاء کہنے لگے کہ اچھا یہ اچھے لوگ ہیں جب یہ، اور یہ اتنے جو ہے نیک لوگ ہیں یہ، اور ہم برے لوگ ہیں، تو برے لوگوں کا اچھے لوگوں کا برے لوگوں کے اندر رہنے کے بلا کیا فائدہ، پھر ایسے جو ہے اچھوں کو پھر یہاں سے نکال دو اور برے لوگ صرف جو ہے یہاں پر رہیں گے۔ تو یہ ان کا تنزن یہ جملہ تھا، اور تنزن یہ لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں جو ہے کی ان لوگوں نے۔ تو فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس طرح کر دیا، فرمایا کہ پھر یہ ہوا کہ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو پھر ان کو ہم نے علیحدہ کر بھی دیا، ان کو وہاں سے نکال بھی دیا، اس طرح کے قوم کے لوگوں کی خواہش تھی، سوائے ان کی بیوی کے جن کے بارے میں ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے شامل رہے گی، یعنی ان کو ہم تباہ کریں گے، برباد کریں گے اس کو، اور ان کے اوپر عذاب آئے گا، لیکن جو بقیہ لوگ ہوں گے ان تمام کے تمام کو جو مومن تھے ان کو ہم نے علیحدہ کر لیا، اور لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی ان کی اس کے اندر بیٹیاں بھی تھیں جو ان کی اپنی سلبی بیٹیاں تھیں، ان سب کو ہم نے علیحدہ کر دیا۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، فرمایا کہ ہم نے ان پر ایک زبردست بارش برسی، یعنی پتھروں کی، چنانچہ بہت بری بارش تھی، اور ان لوگوں پر برسی جنہیں پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ تم بعد آؤ، جب بعد نہ آئے تو بتا دیا گیا تھا کہ تم پر عذاب دینے والا ہے، اس سے وہ ٹس مس نہ ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ فرمایا آخر میں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اے پیغمبر کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا، بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کے خدائی میں شریک بنا رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ خدا تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تو ان لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہوتا اور وہ محفوظ رہتے، بچ جاتے، انہوں نے ایسا کیا، کفر و شرک کا کام کیا اور برے کام کیے، تب اللہ تبارک و تم کو جو ہے سزا دی ہے۔ لہٰذا مکہ والوں خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں، تم بھی ذرا سوچ لو، تمہارے اندر بھی وہی چیزیں پائی جاتی ہیں، لہٰذا اللہ نے ان کو سزا دی ہے، تم بھی اللہ تبارک و سزا دینے کے اوپر جو ہے قدرت رکھتے ہیں، لہٰذا تم بھی ذرا سوچ لو، تم بھی برے کاموں میں مبتلا ہو گئے ہو اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے ہو،
نبی و پیغمبر کی تکذیب کرتے ہو جس طرح کہ ان لوگوں نے جو ہے تکذیب کی تھی، اس لحاظ سے تم بھی اپنا انجام سوچ لو۔ اسی طرح قرآن کریم کی یہ سورۃ النمل ہے اور آیت نمبر 56 ہے، بلکہ اس کو ابھی ہم کر چکے ہیں، اس سے اگلی سورۃ العنکبوت ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ اس میں لوط علیہ السلام کی قوم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا پھر لوط فآمن له لوط فقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، پھر لوط ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ یعنی یہ اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے وہاں سے تشریف لے کر کے آ رہے تھے، لوط علیہ السلام آگے بڑھے تھے، جب یہ آگ سے باہر نکلے تھے تو اس وقت ان کے ہاتھ پر ایمان لائے اور کہا کہ ان سب کو لے کر میں جا رہا ہوں۔ کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ پھر بنا له اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب وآتیناه اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ آگے چل کر لوط علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس لیے آگے کچھ آیات درمیان کے نہیں سن لیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا فرمائے، ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا، ان کا اجر ہم نے انہیں دنیا ہی کے اندر دیا اور یقیناً آخرت کے اندر ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر ہم ان کو نبوت عطا کی، ان کو عزت عطا کی، یعنی یعقوب کو اور اسحاق کو اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کو کتابیں بھی ہم نے عطا کی، اور دنیا کے اندر ایسا ہم ان کا اعزاز اور مقام ان کو عطا کیا کہ جتنی بھی ملتیں ہیں وہ تمام کے تمام ان کے ساتھ جو ہے محبت اور پیار کا دعویٰ کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ آخرت کے اندر بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے، ان کا مرتبہ مقام اعلیٰ ہوگا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ وہی برے کام کرتے، مردوں سے اپنی شہوت کو پورا کرتے۔ تو لوط علیہ السلام کو سمجھایا أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ۔ دیکھیے، اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم ایسے بے حیائی کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ پھر کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور راستے میں ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بڑی مجلس میں بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ لے آؤ اللہ کا ہم پر عذاب اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ لوط علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم برے کام کرتے ہو، مردوں کے پاس آتے ہو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ دوسری بات وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم ڈاکہ مارتے ہو، راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہو، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہو، ان کا مال والا تم چھین لیتے ہو، لوٹ لیتے ہو، یہ تمہارا برا کام۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنكَرَ، اور اسی طرح بھری مجلسوں کے اندر تم بدکاری وغیرہ کرتے ہو، اسے تمہیں شرم کرنی چاہیے۔ اور اس طرح فرمایا کہ یہ تمہارے برے کام ہیں، لہٰذا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ، یہ کام چھوڑ دو، یہ سارے کام وہ شنی کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو اس پر قوم کے لوگوں نے پاس کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے کہا لوگ ساری باتوں کو چھوڑو، لیا وہ عذاب جس کے بارے میں تم ہمیں جو ہے دھمکاتے رہتے ہو، ڈراتے رہتے ہو، اگر تم سچے ہو تو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے پاس عذاب بھیجا تو پھر مفسد قوموں کے پاس، اس فساد مچانے والے قوم کے ساتھ، اس بدکار قوم کے پاس کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کی مدد کرتا۔ تو لوط علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کر دیا اللہ تو میری مدد کر، یعنی ان کو تباہ کر دے، المفسد لوگوں کو بالکل ہی نیست و نابود کر دے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کر دیا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، جو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس ان کے بیٹا ہونے کی خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے باشندے بڑے ظالم بن چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ بیٹے اسحاق کی خوشخبری لے کر فرشتے آئے تو آ کر ان کو جو ہے بتلایا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں کہ جو قوم ظالم بن چکی ہے اور بدکاری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، ہم اس کو تباہ کریں گے، برباد کریں گے، یعنی قوم لوط کو۔ فرشتوں نے کہا کن کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اس پر قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہو وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ قالوا نحن اعلم من فیہا، اس پر فرشتوں نے کہا کہ ہم ان کو خوبی کے ساتھ جانتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ برگزیدہ شخصیت اور وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام بھی وہاں موجود، ہمیں بھی پتہ ہے۔ دیکھیے نجینہ اہلہ الا امرأتہ،
ہاں اس کے تمام گھر والوں کو ہم نجات دیں گے، لوط علیہ السلام کو نجات دیں گے، الا امرأتہ، مگر اس کی جو بیوی ہے اس کو کوئی نجات نہیں ہوگی، وہ کافروں کے ساتھ وہ مل چکی ہے، وہ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تو ان کے ساتھ ہی رہے گی، لیکن لوط علیہ السلام قوم کے لوگ ہم ان کو علیحدہ کر لیں گے، ان کو علیحدہ کرنے کے، بیوی ان کے ساتھ رہے گی، ان تمام کو برباد کر دیں گے، ان کو ہم علیحدہ کر لیں گے۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم مذاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرين، اور جو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو لوط ان کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے، ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہونے لگا، ان فرشتوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریے، نہ غم کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کی جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ تو فرشتوں نے جاتے ان کو بتلا دیا کہ ہم اسی غرض سے آئے ہیں، اے لوط تم پریشان نہ ہو، کہ یہ لوگ اندر دیواریں پلان کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم پر یہ ہم پر یہ تسلط چاہتے ہیں، تو لہٰذا آپ پریشان نہ ہو، یہ ہم پر کوئی تسلط حاصل نہیں کر سکتے یہ، اور اس طرح یہ ہے کہ آخری رات کا جو وقت ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ گے، تمام مومنین کو ساتھ لے جانا، تمہیں نجات ہوگی، مومنین کو نجات ہوگی، تمہارے باقی سرگار والوں کو نجات ہوگی، لیکن آپ کی جو بیوی ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ شامل رکھنا چاہتا ہے، اور جس طرح ان کے اوپر عذاب آئے گا اس عذاب کے اندر تمہاری بیوی بھی شامل ہوگی، اس کو نجات نہیں ہوگی۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء ما كانوا يفسقون، اس بستی کے باشندے جو بدکاریاں کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، یعنی جو بدکاریاں کرتے رہے ہم ان کو اللہ کا عذاب نازل کریں گے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، آخر میں فرمایا ہم نے اس بستی کی کچھ کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہے جو سمجھ سے کام لینے والے ہیں، ان تمام لوگوں کو تو برباد کر دیا، ان کو ختم کر دیا، لیکن یہ ہے کہ ان کے جو کھنڈرات ہیں ابھی تک جو ہے محفوظ ہیں، ان کو اس وجہ سے ہم نے ان کو چھوڑا ہوا ہے، محفوظ رکھا ہوا ہے، تاکہ آنے والی نسلیں ان کو جو ہے دیکھیں اور ان سے جو ہے عبرت حاصل کریں، خصوصاً مکہ والے، چونکہ یہ تجارت والا کے گھر سے وہاں جو ہے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ صافات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا پھر تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہی باتیں ہیں لیکن چونکہ بار بار آئے ہیں تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جہاں اور صورتوں کے اندر تذکرہ آئے ہیں تو ان کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے ساتھ ساتھ جو چلتی رہے، یہاں تفسیر تو نہیں ہوگا البتہ ترجمہ ہے، دیکھ لیں ذرا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جو ہم نے ان کو اور ان کے سارے گھر والوں کو عذاب سے نجات دی تھی، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے شامل تھی ان کی بیوی، ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ملیا بیٹ کر کے رکھ دیا، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ، اور اے مکہ والو تم ان کی بستیوں پر سے گزرا کرتے ہو، کبھی صبح ہوتے اور وباللیل، اور کبھی شام ہوتے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ مطلب یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا ان کو، مکہ والوں خصوصاً تم اس سے جو عبرت حاصل کرو کیونکہ تم آتے جاتے ہوئے ان کے مکانات کو، ان کے کھنڈرات کو، ان کے مساکن کو تم دیکھتے ہو۔ اسی طرح قرآن کریم کا سورۃ التحریم ہے، آیت نمبر 10 ہے، جس میں لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، پارہ نمبر 28 ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، اللہ ان کے لیے نوح کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو مثال کے طور پر جو ہے پیش کرتا ہے، یعنی دیکھیے جو نوح علیہ السلام کی جو ہے بیوی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے دو ایسے بندوں کے نکاح کے اندر تھیں جو بہت ہی نیک تھے، پھر انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئے، یعنی نبی ہونے کے باوجود، پیغمبر ہونے کے باوجود، اور پھر بھی ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان بیویوں سے کہا گیا کہ دوسرے جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ کن کی بیویاں؟ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، ابھی ان کے بارے میں گزرا ہے، لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافروں کے ساتھ جو ملی ہوئی تھی ان کے ساتھ شامل تھی، تو اس طرح دنیا کے اندر برباد ہوئی، آخرت کے اندر بھی وہ برباد ہوگی اور ذلیل اور رسوا ہوگی۔ آخر میں یہ سورۃ الحاقہ ہے، آیت نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 29 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ، اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا، یعنی انہوں نے بھی نبیوں اور پیغمبروں کی تکذیب کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تباہ کر دیا۔ ان میں سے لوط علیہ السلام کی قوم بھی تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر آسمانوں کی طرف اٹھایا تھا اور ان کو تاہو بالا کر دیا تھا، ان کو برباد کر دیا تھا۔
ان کو ملیا میٹ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، لہذا تم بھی یہی جرم کرتے ہو، لہذا تم بھی سوچ لو کہ تمہارا آخرکار پھر کیا انجام ہونے والا ہے۔ اسی طرح کے فرمایا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کے نافرمانی کی تھی، اس لیے اللہ نے سخت جو ہے پکڑ کے اندر لے لیا تھا۔ فرعون کی قوم کو اور لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ مثال کے طور پر فرمایا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی کتنی قومیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے برباد کیا، ختم کیا، اور سوائے جو ہے نبی اور پیغمبروں کے وہ محفوظ رہے۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی طغیان پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا۔ یہ پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ اور واقعے کو اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم میں تقریباً 40 مقامات بنتے ہیں یہ، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام کا جو ہے تذکرہ فرمائے ہیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے اوپر تو عذاب آیا، وہ تو ختم کر دیے گئے ان کی بستی کے لوگ، اور جو لوط علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ جو بقیہ لوگ تھے ان تمام کو لے کر مکہ المکرمہ کے اندر آ گئے، اور بقیہ ساری زندگی یہیں پر گزاری، بالآخر یہیں فوت ہوئے، اور ان کی قبر مبارک بھی یہیں مکہ المکرمہ کے اندر ہے، خانہ کعبہ کے قریب ہے، حرم کے اندر ان کی قبر مبارک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔